حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی سیرت طیبہ پر اپنے ناقص علم کو لے کر ہم نے کچھ لبگشائی فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیض کرم ہے وہ ہم کو بھی نصیب عطا فرمائے۔ اور حضرات، آپ نے کچھ خصوصیات معظمات سماعت فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تعلق سے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں، متقی ہیں، اس پہ قرآن بھی شاہد ہے۔ اور جو آپ صحابی رسول ہیں یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی عظیم ہیں۔ اگر کوئی حضور کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہونے کا کوئی انکار کرے تو گویا وہ قرآن عظیم قرآن رشید کی آیتوں کا انکار کرے گا۔ اور آپ کی جو خلافات طیبات ہیں، جو آپ نے خلافت فرمائی، اس کے اوپر بھی قرآن شاہد ہے اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور جتنے بھی آپ کی رائے ہیں وہ بھی قرآن عظیم کے اندر شاہد ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن بھی آپ کی رائے کے اوپر شاہد ہے کہ جو رائے آپ کی ہوتی ہے وہی رائے، وہی منشا اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات دیکھیے، میں نے ابھی جس آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور حضرات دیکھیے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرات دیکھیے، اس کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جب ہم ارشاد پڑھیں گے، سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حضور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں الذی جاء بالصدق سے مراد یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سچائی لے کر آئے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یعنی الذی جاء بالصدق سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وصدق سے مراد حضور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ متقی ہیں، یہ سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ آیہ کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اور حضرات پھر آگے دیکھیے، ایسا ہی تفسیر مدارک کے اندر بھی لکھا گیا، اور حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دیا ہے، اور حضرات تفسیر روح البیان میں بھی یہی موجود ہے۔ اور حضرات اتنے مفسرین کے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے متقی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی امت میں سب سے پہلے متقی حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے متقیوں کے سردار ہیں۔ جتنے بھی متقی قیامت تک آئیں گے
سب کے سردار حضرت ابوبکر صدیق ہیں. تو اس لیے سید اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اصدق الصادقین سید المتقین. متقین کے سردار، متقیوں کے سردار، سبحان اللہ، کہ اصدق الصادقین سید المتقین. چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور حضرات پھر دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کیسے بنے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک استاذ ہوتا ہے، وہ بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، اور اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی صلاحیت ممتاز پاتا ہے، یعنی اس کے شاگرد کے اندر جو خصوصیت زیادہ پائی جاتی ہے، اعلیٰ خصوصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو وہ استاذ اپنے اس شاگرد کو اسی صلاحیت کے اندر ممتاز اور باکمال بناتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور حضرات یوں ہی دیکھیے، اگر کسی استاذ کے شاگرد کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ فقیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ استاذ اس کو فقیہ اعظم بناتا ہے، یعنی ہر خوبی سے سجا کر اس کو باکمال فقیہ بنا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جس شاگرد کے اندر مقرر بننے کی صلاحیت واضح ہوتی ہے، تو وہ استاذ اس کو مقرر باکمال بناتا ہے. اسی طریقے سے جس شاگرد کے اندر مصنف بننے کی صلاحیت غالب آ جاتی ہے، تو وہ استاذ اپنے اس شاگرد کو باکمال مصنف بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابیوں کے اندر دیکھا کہ میرا کون کون سا صحابی کس کس خوبی کے اندر ممتاز پایا جا رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا گیا کہ ان کے اندر صدیق بننے کی صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کمال بنا دیا، باکمال صدیق بنا دیا. اور حضرت یہ صدیق بننا ہے، جو صدیق کا وصف ہے، یہ بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے. اور حضرات صدیق کا جو وصف ہے، یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس کے مستحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت عظمیٰ سے ان کو سرفراز فرما دیا گیا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے پھر ارشاد فرمایا کہ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے بڑائی باکمال بنایا تھا، لیکن حضرات 4 خصوصیات حضرت ابوبکر صدیق کے اندر یہ ہیں کہ وہ 4 خصوصیات کسی اور کو نہیں ملی، مختص اور خاص صرف حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابن عساکر نے حضرت امام شعبی سے روایت کر کے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے 4 خصوصیات ایسی نصیب فرمائی کہ آپ کے علاوہ کسی کو وہ 4 خصوصیات نصیب نہیں ہوئی. سب سے پہلی یہ خصوصیت کہ آپ کا جو نام ہے وہ صدیق ہے، کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں ہے، آپ کا نام صدیق رکھا گیا.
سبحان اللہ. یہ پہلی مرتبہ جو پہلا درجہ ہے کہ آپ کا نام صدیق رکھا گیا. دوسرا کہ آپ غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کے علاوہ غار ثور میں حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا. یہ خصوصیت بھی حضرت ابوبکر صدیق کو نصیب ہوئی. اور دیکھتے رہیے کہ یہ گانا جو خصوصیت ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کو نصیب ہو رہی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور ہجرت کے سفر میں بھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ رفیق سفر رہے. سبحان اللہ. یعنی ہجرت کے جو سفر تھا اس سفر کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے. یہ تین خصوصیات. اب جو چوتھی خصوصیات ہے وہ یہ کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ آپ سارے صحابہ کو نماز پڑھائیں, باقی سارے لوگ آپ کے مقتدی بن جائیں. سبحان اللہ. یعنی سب صحابہ کی امامت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی. یہ خصوصیت بھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. اور حضرات اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں, آپ کے والد محترم بھی صحابی ہیں, اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں, اور ان کے صاحبزادے حضرت ابو محمد عتیق بھی صحابی ہیں. یعنی 4 نسل آپ کی صحابی ہیں. یہ خصوصیت بھی حضرت ابوبکر صدیق کو نصیب ہوئی ہے. اور حضرات دیکھیے پھر جو آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی جو ہے بت پرستی نہیں کی, بتوں کو نہیں پوجا. یہاں تک کہ جب زمانہ جاہلیت تھا, آپ کی جب عمر شریف چند برس کی ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بننے والے جو صحابی ہیں ان کی خصوصیت دیکھیے. اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے رسالہ مبارکہ تنزیہ المکانۃ الحاضریہ صفحہ نمبر 13 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں صحابی بن گئے, آپ کو ایک مرتبہ بت خانے کے اندر لے کر گئے. جب بت خانے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو لے جایا گیا, لے جا کر آپ کے والد گرامی نے آپ کو جو ہے بتوں کے سامنے جب آپ گئے, آپ کو لے گئے تو بتوں کو دکھایا. تو بتوں کو دکھانے کے بعد آپ کے والد گرامی نے فرمایا هذه آلهتك السم العلا واسجد لها. یعنی میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو سامنے ہیں یہ آپ کے بلند و بالا خدا ہیں, ان کو سجدہ کرو. اب آپ کے والد گرامی یہ فرما کر باہر تشریف لے گئے. جب آپ باہر تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اندر موجود ہے, تو آپ قضائے مبرم کی طرح بت کے سامنے تشریف لے گئے. بتوں کو اور بتوں کی جو پوجا کرنے والے ہیں ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے آپ نے بت کے سامنے جا کر فرمایا انی جائع, یعنی اے بت فاطعمنی, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے. اب جب آپ نے بت سے یہ کہا فرمایا تو بت بالکل خاموش کھڑا ہے, کچھ جواب نہ آیا. آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دے.
اب وہ بت پھر نہیں بول رہا ہے۔ جب آپ نے یہ دو سوال کیے، اس سوال کے بعد بت کی طرف آپ نے دیکھ کر پتھر اٹھائے۔ پتھر اٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنْتَ فَامْنَعْ نَفْسَكَ، یعنی اے بت، تو نے مجھے کپڑے بھی نہیں دیے، تو خدا بنا ہوا ہے، مجھے کھانا بھی نہیں دیا، لیکن اب تو دیکھ میں تجھے مارنے لگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ جب آپ نے پتھر اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا تو بت وہیں بت بنا ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے، لیکن آپ نے بقوت صدیقی سے پتھر اٹھایا، اور اٹھا کر جب بت پر جو آپ نے وار کیا تو وہ گمراہ خدا جو ہے منہ کے بل گر پڑے، منہ کے بل گر گئے۔ جیسے آپ نے بتوں کو توڑا تو حضرات دیکھیے آپ کے والد محترم اندر آئے اور آ کر فرمایا کہ آپ نے ان خداؤں کا کیا حال کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی میں نے کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھایا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر جو بعد میں صحابیہ ہوئی ان کے پاس لے گئے، ساری بات سنائی تو حضرت ام الخیر نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ مت کہیے، جس رات یہ تشریف لائے تھے میں اکیلی تھی، یعنی جس رات حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا میں تشریف لائے میں اکیلی تھی۔ تو حاتف نے کہا کہ اے خاتون تجھے خوشخبری ہے کہ تیری گود میں آنے والا جو بچہ ہے اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھ دیا گیا ہے، اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ اب جس رات حضور حضرت ابوبکر تشریف لا رہے ہیں یہ سارے اعلان اس دن ہو گئے کہ آپ کا نام صدیق بھی ہے، غار کے اندر بھی حضور کے ساتھ آپ تشریف لے جائیں گے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو مزار مصطفیٰ کے ساتھ بھی آپ ہی تشریف فرما ہوں گے۔ حضرات یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی ان کی شان کریمانہ الگ ممتاز الگ ہے، یہ گانا ممتاز اور صلاحیت الگ ہے کہ آپ نے یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے بتوں کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کی، آپ نے اس وقت بھی بتوں کی بت شکنی فرمائی، عہد طفلی کے اندر بھی آپ نے بتوں کو توڑا۔ تو حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج حضرات پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اسی مدرسے اور مسجد کے تعلق سے آپ